بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی موت کا والدین کو ثواب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان کے 3 نابالغ بچے وفات پا گئے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک جلد نمبر 1 بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 پر ہے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ عورتوں کے لیے وعظ کا ایک دن مقرر فرما دیجئے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان عورتوں سے وعظ میں فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے مر گئے ہوں وہ بچے اس عورت کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گے۔ یہ سن کر ایک عورت نے کہا کہ اگر کسی کے 2 ہی بچے مر گئے ہوں تو آپ نے فرمایا کہ 2 بچے بھی جہنم سے حجاب بن جائیں گے، جہنم سے یعنی پردہ بن جائیں گے۔ یہ حدیث پاک بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 167 پر ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے میرے بندے کے بچے کو مار ڈالا، تو فرشتے عرض کرتے ہیں جی ہاں، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے اس کے دل کے پھل کو چھین لیا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ جی ہاں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیٹے کی موت پر میرے بندے نے کیا کہا، تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیری حمد کی اور انا للہ پڑھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھو۔ یہ حدیث پاک مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 پر ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن 2 مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے وفات پا گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو اپنے فضل و رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا 2 بچے مرے ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، 2 بچے بھی اگر کسی کے مرے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر کچھ صحابہ نے کہا یا 1 بچہ مرا ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یا 1 بچہ۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک کچا بچہ اپنی نال کے ساتھ اپنی ماں کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا جبکہ اس کی ماں نے اس کو ثواب جانا ہو۔ یہ حدیث پاک مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153 پر ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت قرہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر آیا کرتا تھا، تو حضور نے اس سے پوچھا کہ کیا تم اس لڑکے سے محبت کرتے ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی ہی محبت فرمائے۔ پھر اس لڑکے کو جب حضور نے نہیں دیکھا تو فرمایا کہ فلاں کا بیٹا وہ کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ تو مر گیا۔ تو حضور نے لڑکے کے باپ سے فرمایا کہ تم کیا اس کو پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازے پر بھی جاؤ گے
تمہارا بچہ تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا کہ یہ فضیلت خاص میرے ہی لیے ہے یا ہر اس مسلمان کے لیے جس کا بچہ مر گیا ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہر اس مسلمان کے لیے یہی فضیلت ہے جس کا بچہ مر گیا ہو۔ یہ حدیث پاک مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153 پر ہے۔ تشریحات و فوائد۔ اس عنوان کی پانچوں حدیثوں کا حاصل یہی ہے کہ جس مسلمان مرد و عورت کے 3 یا 2 یا 1 نابالغ بچے مر گئے ہوں اور ماں باپ نے ان بچوں کی موت پر صبر کیا ہو اور ان بچوں کی موت کو اجر و ثواب جانا ہو تو اللہ تعالیٰ ان مرحوم بچوں کے ماں باپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ کچا بچہ بھی جس کا اسقاط ہو گیا، اس کی نال باپ کے پیٹ یا ماں کے پیٹ سے جڑی ہوگی اور وہ کچا بچہ اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے خدا سے اصرار کے ساتھ گزارش کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایھا السقط المراغم ربہ ادخل ابویک الجنہ، یعنی اے کچے بچے اپنے رب عز و جل سے جھگڑنے والے، تو اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے۔ فَیَجُرُّہُمَا بِسَرَارِهِ حَتَّى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ، یعنی پھر وہ کچا بچہ اپنے ماں باپ کو اپنی نال کے ذریعے کھینچے گا یہاں تک کہ ان دونوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ حدیث پاک مشکات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153 پر ہے۔